رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کی امت کے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے. آپ کی زندگی کے ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے. آپ کی زندگی کے کئی ایک پہلو ایسے ہیں جن سے ہمیں آپ کی اخلاقیات اور سچائی اور امانت داری کا علم حاصل ہوتا ہے، جس کی ایک روشن دلیل ہمیں صحیح البخاری سے ملتی ہے، جسے ہم حدیث ہرقل کے نام سے جانتے ہیں. ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، جب دین اسلام کا سورج اپنی آب و تاب سے چمکنے لگا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں اور ریاستوں کی طرف دین اسلام کا پیغام بھیجا. انہی حکمرانوں میں سے اس وقت کی پاورفل طاقت اور حکمران شام کا بادشاہ بازنطین ریاست کا حکمران ہرقل تھا، جس کی طرف دہیہ قلبی کو سفیر بنا کر بھیجا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی. جب وہ پیغام ہرقل کے دربار میں پہنچا تو ہرقل نے اپنے ماتحت لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ کسی ایسے شخص کو میرے سامنے پیش کرو جو قریش سے تعلق رکھتا ہو. لہذا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ دین اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، انہیں ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا. تو ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنا شروع کیے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے: فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ. اللہ کی قسم، اگر مجھے شرم یا غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے بارے میں جھوٹ نقل کریں گے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا. ارباب ذی وقار، اس حدیث سے ہمیں پہلا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی چاہیے اور شرک سے روکنا چاہیے، اگرچہ ہمارے سامنے دنیا کا سب سے بڑا طاقتور حکمران ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ہرقل کے خط میں لکھا: فإنی ادعوک بدعایت الاسلام. بے شک میں تجھے دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں. نمبر 2، انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نماز، صدقہ اور پرہیزگاری کا حکم دیتا رہے، جیسا کہ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا: ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: یأمرنا، وہ ہمیں حکم دیتا ہے بالصلاۃ، نماز کا، والصدق، سچائی کا، والعفاف، پرہیزگاری کا، والذلۃ، صلہ رحمی کا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگو، ایمان لے اور ڈر جاؤ اللہ سے اور تم ہو جاؤ گے سچوں میں سے. نمبر 3، انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے اپنے دل کو ایمان سے خالی نہ کرے. جیسا کہ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: ایزیدون ام ینقصون، کیا ان میں لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: بل ہم یزیدون، بلکہ ان میں لوگ بڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، ایمان کی بھی یہی خاصیت ہے، جب وہ کس کے دل میں بس جاتا ہے تو اسے انسان اپنے دل سے نہیں نکالتا، اگرچہ اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھ لو. جب انہوں نے ایمان کی دولت اپنے دل میں بھر لی تو انہوں نے اپنی جانیں دے دی مگر ایمان نہیں چھوڑا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آل یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین تکلیفیں برداشت کی، اپنی جانیں دے دی مگر ایمان نہیں چھوڑا. نمبر 4، امانت چاہیے. جیسا کہ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتْهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: نہیں. میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ
اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق الامین کے القاب سے پکارتے تھے۔ نمبر 5، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، کیوں نہ کہ ہرقل بھی دلی طور پر دین اسلام سے مطمئن ہو گیا تھا مگر وہ ایمان نہ لا پایا۔ ہدایت دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نمبر 6، انسان کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے کی تحقیق کر لے، جیسا کہ ہرقل نے کہا تھا۔ ہمارا دین بھی ہمیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔